یہ 20 فلیٹوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی عمارت تھی جہاں پڑھے لکھے اور معزز لوگ رہ رہے تھے۔ عصر کا وقت تھا۔ عمارت کے کمپاؤنڈ میں بچے کھیلنے میں مصروف تھے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص ویل چیئر پر بیٹھا بچوں کو کھیلتے دیکھ کر دل بہلا رہا تھا۔ سامنے ہی عمارت کے داخلی دروازے پر 23 برس کی عورت رکشے والے سے کرائے کے پیسوں پر بحث کر رہی تھی۔ بلڈنگ کی کھڑکی سے جھانکتی دو عورتوں میں سے ایک نے دوسری سے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اب اس قسم کی عورتیں ہم شریفوں کے محلے میں آ کر رہیں گی تو ماحول تو خراب ہوگا۔ واجدہ آپا، آپ جمال بھائی سے بات کر کے گناہوں کی اس گٹھڑی کو یہاں سے چلتا کریں۔ آخر وہ یونین کے صدر ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اس سے بات نہیں کی ہوگی؟ نگار خانم کو اتنی آسانی سے یہاں سے چلتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے فلیٹ خریدا ہے، کرائے پر نہیں لیا۔ اگر وہ کرائے پر آتی تو پھر بھی مدثر صاحب سے بات کی جا سکتی تھی کہ انہوں نے ایک بازاری عورت کو اپنا فلیٹ کرائے پر کیوں دیا، مگر انہوں نے تو محلے والوں کا خیال کیے بغیر ہی اپنا فلیٹ اسے فروخت کر دیا۔ واجدہ بیگم نے بتایا۔ پڑوسن ذکیہ سے ان کی خوب بنتی تھی۔ واجدہ بیگم اور ان کے شوہر جمال الدین کی پوری بلڈنگ میں عزت تھی۔ جمال الدین ایک دیندار انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ محلے والوں نے انہیں یونین کا صدر بنایا تھا۔ بلڈنگ کے تمام معاملات وہی دیکھتے تھے، جبکہ واجدہ بیگم جو استانی جی کے نام سے مشہور تھی بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ بیڑا غار کو مدثر صاحب کا ذکیہ بڑبڑائی، پھر مزید گویا ہوں۔ کل فاروق صاحب سے بات ہوئی تھی، میں نے ان سے نگار خانم کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ انہوں نے تو بتایا تھا کہ اسے 3 مہینے ہوئے ہیں جیل سے رہا ہوئے اور یہ منحوس منہ اٹھائے یہاں چلی آئی اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں۔ یہ اندر تھی۔ ظاہر ہے اس طرح کی بد کردار عورتیں ہی اپنے شوہر کو قتل کریں گی نا، کہ ہم جیسے شریف۔ پیسے کے پیچھے اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہوگا۔ فاروق صاحب تو بتا رہے تھے کہ اس پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے، تبھی تو یہ چھوٹ گئی ہے۔ بس رہنے دو ذکیہ، ہمارے ملک میں ایسی باتیں عام ہیں۔ مجرم دنداتے باہر گھومتے ہیں۔ چھوڑو اس ذکر کو، یہ بتاؤ آج تم نے کیا پکایا ہے؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے کھڑکی سے ہٹ گئی۔ رات کی تاریکی صبح کاذب کے اجالے میں غائب ہونے کو تھی۔ کھڑکی میں کھڑی نگار ڈوبتے ستاروں کو دیکھنے میں محو تھی۔ بظاہر اس کی نگاہیں آسمان پر، مگر ذہن ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ نگار جس ماحول میں پلی بڑھی تھی وہاں عورتوں کا ایک خاص روپ تھا۔ وہاں عورتیں ناچتی گاتی اور مردوں کا دل بہلا کر ان کی جیبیں خالی کرواتی تھیں۔ نگار کی سمجھ میں یہ باتیں رفتہ رفتہ آئی تھیں۔ ہوش سنبھالنے کے بعد والدین کے تصور سے واقف ہونے پر اسے سب سے پہلے انہی کا خیال آیا تھا، اور اس نے نرگس بائی جنہیں اس سمیت تمام لڑکیاں آپا جی کہہ کر مخاطب کرتی تھیں، ان سے اپنے والدین کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر انہوں نے اسے بڑی محبت اور اپنائیت سے بتایا تھا کہ کچھ لوگ اسے کہیں سے اٹھا کر لائے تھے اور انہوں نے رقم کے عوض اس سے بیچ دیا تھا، اسی لیے وہ اس کے والدین کے بارے میں نہیں جانتی۔ پھر وہ مزید گویا ہوئی تھی کہ وہ انہیں ہی اپنی ماں سمجھے۔ ویسے بھی اسے یہاں کسی چیز کی کمی تھی۔ ان کی بات بھی ٹھیک تھی، نگار کو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کم عمری میں اس کی دوشیزگی کا سودا کر دیا گیا تھا۔ وہ بہترین رقاصہ تھی۔ اس کے حسن و شباب کا اس کی ہم عمر لڑکیوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ مون سب سے زیادہ حسین تھی۔ نرگس بائی اس سے بہت خوش تھی کہ اس نے کوٹھے کی آمدنی میں بہت اضافہ کر دیا تھا، مگر نگار کو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسے تو وہ زندگی پسند تھی جہاں عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ رہتی تھیں۔ نگار کو اس زندگی سے کوئی تجربہ نہیں تھا، پھر بھی وہ یہ زندگی گزارنا چاہتی تھی اور سوچتی تھی کہ اگر اسے کبھی کسی کی بیوی بننے کا موقع ملا تو وہ یہ چانس مس نہیں کرے گی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا سالار سے شادی کا فیصلہ غلط تھا۔ بچے سپارہ پڑھ کے جا چکے تھے۔ طبیعت کی خرابی کے باعث واجدہ بیگم نے آج بچوں کی جلدی چھٹی کر دی تھی۔ مغرب سے پہلے زرینہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو اور ان کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں بتایا کہ پڑوسن کو بہت خیال ہے آپ کا، تبھی آپ کے لیے گرما گرم بریانی اور زردہ دے گئی ہیں۔ یہ وہی ہیں جو اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ لے کر آتی رہی ہیں۔ جی ہاں، آپ کے کہنے پر میں نے ان کا نام پوچھا ہے۔ نگار نام بتایا ہے انہوں نے۔ یہ سنتے ہی واجدہ بیگم کا دماغ سنسنا اٹھا اور وہ بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ زرینہ، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، یا سٹیا گئی ہو؟ تم مجھے ایک دھندا کرنے والی کے گھر کا کھانا کھلاتی رہی ہو۔ ہم شریف لوگ مر سکتے ہیں مگر کسی ایسی عورت کے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے۔
واحدہ بیگم نے ٹرے زرینہ کے ہاتھ سے لی اور گھر کے گیٹ پر کھڑی نگار کے پاس جا پہنچی جو چادر میں لپٹی کھڑی تھی۔ اے بی بی، اپنی ٹرے پکڑو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہارا ناپاک وجود اس قابل نہیں کہ منہ اٹھائے یہاں آ جاؤ۔ آئندہ یہاں قدم نہ رکھنا۔ واحدہ بیگم کی پھٹکار پر نگار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک لمحے کو ان کو اپنے الفاظ پہ شرمندگی ہو، مگر اگلے ہی لمحے ان کے دل نے کہا کہ شرمندگی نگار کو ہونی چاہیے، نہ کہ انہیں، جو ان کے پاک گھر میں اپنے غلیظ وجود کو اٹھائے چلی آئی ہے۔ نگار نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے پکڑی اور بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ اگلا دن جمعے کا تھا۔ بلڈنگ میں خواتین کی محفل میلاد تھی۔ واحدہ بیگم کی آواز لاؤڈ اسپیکر پر گونج رہی تھی۔ وہ پڑوسیوں سے حسن سلوک کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نگار اپنی سہیلی گلناز سے آئی برو بنوانے میں مصروف تھی۔ تبھی گلناز بولی، بڑی آئیں استانی، خود میں حسن اخلاق کی نہیں اور چلی ہیں دوسروں کو لیکچر دینے۔ کل جب تم روتی ہوئی آئی تھی نا اور ان کے ہاتھوں اپنی بےزتی کا بتایا تھا، جب سے مجھے اس عورت پر شدید غصہ آ رہا ہے۔ اس طرح کسی کا دل دکھانا کیا زیب دیتا ہے اسے؟ چھوڑو بھی اس موضوع کو، بد نصیب ہیں ہم جو ایسی جگہ سے تعلق رہا ہے۔ نگار بولی اور ہاتھ میں پکڑے شیشے میں اپنا عکس دیکھتی ہوئی یہ گویا ہو، اس جگہ کچھ بال رہ گئی ہیں۔ اس نے انگلی کے اشارہ کیا تو گلناز دوبارہ اس کی بامیں بنانے میں مصروف ہو گئی۔ چند گھنٹوں بعد جب وہ چلی گئی تو کرسی پر بیٹھی نگار کے سامنے برسوں پہلے کی اس رات کا منظر گھوم گیا جب کوٹھا تماش بینوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں سے اکثریت مشروب خاص کے خمار میں دھت تھی، اور وہ خود گلابی رنگ کے بھڑکتے لباس میں ان مدہوش تماش بینوں کے درمیان ناچ رہی تھی۔ اس کی نازک کلائیوں میں پھولوں کے گجرے تھے جن سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ تماش بین اس کے تھرکتے جسم اور مدہوش کن حسن میں مست جذباتی انداز میں آئیں بھر رہے تھے۔ اس ماحول میں جبکہ ہر کوئی ارد گرد سے بیگانہ تھا، نگار کی نظریں سلار پر پڑیں۔ اس نے ناچتے ہوئے ایک ادائے دلبرانہ سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اپنی خوبصورت ناک چڑھا کر آنکھ سے اشارہ کیا اور اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ سلار کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ اس محفل کا مہمان خصوصی ہو۔ نگار اس کے گرد دیوانہ وار ناچ رہی تھی۔ تبھی محفل میں موجود دو منچلے نوجوانوں نے فحش جملے بازی شروع کر دی۔ نگار نے تو ان پر کوئی خاص توجہ نہ دی، وہ اس صورتحال کی عادی تھی، مگر سلار کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اس سے ہاتھا پائی شروع کر دی۔ وہاں موجود لوگوں کے بیچ بچاؤ پر معاملہ ٹلا، ورنہ سلار انہیں جان سے مار ڈالتا۔ نشے میں دو تماشائیوں کا نشہ حیران ہو گیا تھا۔ کچھ دیر میں لڑائی تو ختم ہو گئی تھی، مگر سلار کے دل نے ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ 6 ماہ قبل اس نے نگار کو ایک بڑے سرکاری افسر کی پارٹی میں رقص کرتے ہوئے دیکھا تھا، تبھی وہ اس پر مر مٹا تھا اور نگار کے کوٹھے پر باقاعدگی سے آنے لگا تھا۔ نرگس بائی اس تکڑی اسامی سے بہت خوش تھی۔ اس نے نگار پر جو منت کی تھی اس کی قیمت وصول ہو رہی تھی، کیونکہ نگار ایک بہترین رقاصہ اور مغنیہ تھی۔ جب وہ گاتی تو اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھتی۔ اس لہر میں ایک نشہ سا ہوتا تھا جو سننے والوں کو سرشار اور مخمور کر دیتا تھا۔ اسی طرح جب وہ محو رقص ہوتی تو اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتی۔ خدا نے اسے ایسا حسن عطا کیا تھا کہ بڑے سے بڑا سرکش بھی اسے ایک نظر دیکھ لینے کے بعد اپنی گرد جھکا دینے پر مجبور ہو جاتا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے حسن و موسیقی کی شہرت دور تک پھیل رہی تھی اور اس کے حسن کے دیوانے نرگس بائی کے کوٹھے کے گرد منڈلانے نظر آتے تھے۔ نرگس بائی جو اس کی ماں جیسی تھی، اس نے نگاہ پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ نگار کے حسن اور اس کے فن کے قدردانوں سے وہ گزشتہ 15 سالوں سے منہ مانگی قیمت وصول کر رہی تھی۔ فانوس کی روشنی میں نگار خانم کا حسن سلار کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ رقص و سرور کی محفل جھگڑے کے باعث ختم ہو چکی تھی۔ سلار کا موڈ درست ہوا تو اس نے اپنا لایا ہوا ہیرے کا نیکلس نگار کو دیا تو وہ شکرانے کے طور پر تسلیمات بجا لائی اور اس کے نزدیک بیٹھ کر لگاوٹ بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نرگس بائی کو موجود نہ پا کر سلار نے کہا، سنو، کیا تمہیں اپنی اس زندگی سے گھن نہیں آتی؟ یہاں تمہیں مالی غنیمت کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے سمجھوتا کر لیا ہے اس زندگی کے ساتھ، میں چاہوں بھی تو یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ کون میرا ہاتھ تھامے گا؟ میں تھاموں گا تمہارا ہاتھ، سلار نے فوراً کہا۔ اسی لمحے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ آہستہ سے بولا، نگار، میں پھر تم سے اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں گا۔
نگار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی وقت نرگس بائی ہال میں داخل ہوئی تو وہ اجازت لیتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا، حالانکہ اس کا دل جانے کو نہ چاہ رہا تھا۔ جاتے ہوئے بھی وہ کئی بار رکا اور نگار کو دیکھا۔ جب بھی ان کی نظریں ملی وہ مسکرا دی اور کچھ اس طرح دیکھا گویا کہہ رہی ہو کہ دوبارہ ضرور تشریف لائیے گا۔ وہ نگار کی لگاوٹ بھری مسکراہٹ، ان نظروں سے ٹپکنے والے پیغام کو دیکھ کر خاصا مسرور تھا۔ اس کی جاتی نرگس بائی کا موڈ بگڑ گیا۔ خوش اخلاقی اور نرمی کے اثار جو اس کے چہرے مہرے سے ظاہر ہو رہے تھے ایک دم زائل ہو گئے۔ نگار اپنی چوٹی سے کھیلتے ہوئے اپنے خیالات میں گم تھی کہ نرگس کی بڑبڑاہٹ سن کر چونکتی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آیا بڑا وڈیرا، پورے 2 گھنٹے کی تمہارے فن کی قیمت اس ہار کی صورت میں ادا کی ہے اس نے، نرگس بائی نے ہار لہرایا۔ میرے خیال میں یہ بہت مناسب قیمت ہے، نگار بولی تو نرگس کو برا لگا۔ تمہیں اس کی دی ہوئی قیمت مناسب لگ رہی ہے۔ 15 سال بیت گئے تمہیں اس پیشے سے وابستہ ہوئے، مگر مجال ہے جو تمہیں مردوں کی جیبوں کو خالی کرنے کا فن آیا ہو۔ میں تمہاری دوست ہوں، دشمن نہیں۔ اپنے فن کا صحیح خراج وصول کرو۔ سالار کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کے جذبات کا فائدہ اٹھاؤ، کوئی بنگلہ یا کوٹھی اپنے نام لکھواؤ۔ نگار بے دلی سے نرگس بائی کی بات سن رہی تھی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اپنا دل سالار کے قدموں میں رکھ چکی ہے۔ اس کے دل کی دنیا سالار کے تصور سے آباد تھی، محبت کی آگ دونوں طرف سے لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے جھلکتی دھوپ دن چڑھنے کا اعلان کر رہی تھی۔ نگار خانم انگڑائی لیتے ہوئے بیدار ہو گئی۔ آج اس کی آنکھ وقت سے کچھ پہلے کھل گئی تھی۔ شاید اس کی وجہ گلی سے آتی لوگوں کی آوازیں تھیں۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ وہ بستر سے اٹھی اور پاؤں میں چپل ڈالتے ہوئے کھڑکی میں جا کھڑی ہو۔ سامنے والے چوبارے کے پاس لوگوں کا مجمع اکٹھا تھا۔ اتنے میں رخسار اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو نگار خانم اس سے دیکھتے ہی پوچھ بیٹھی، یہاں مجمع کیوں اکٹھا ہے؟ کیا کسی نے کی لڑائی ہو گئی ہے؟ لڑائی تو نہیں ہوئی، کوئی اپنا بچہ یہاں چھوڑ گیا ہے، رخسار نے اپنے بالوں کو لپیٹتے ہوئے جواب دیا۔ بچہ یہاں چھوڑ گیا ہے؟ بھلا کوئی اتنی قیمتی چیز یوں پھینکتا ہے؟ نگار بڑبڑائی، حرامی بچہ ہوگا تبھی تو کوئی یہاں چھوڑ گیا، رخسانہ منہ بنا کر بولی۔ مجمع اب منتشر ہونے لگا تھا۔ نگار کو اب بچہ دکھائی دے رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے وہ بچہ اچھا لگا تھا۔ وہ نظریں جمائے اسے دیکھنے لگی، حالانکہ وہ خوبصورت بھی نہ تھا۔ مجھے تو اس بچے پر ترس آ رہا ہے، یہ تکلیف میں ہے تبھی گلا پھاڑ کر رو رہا ہے۔ رونے دو، تمہارا بچہ تھوڑی ہے جو تمہیں ہمدردی ہو رہی ہے۔ ویسے بھی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی پولیس کو خبر کر دے گا، وہ اسے لے جائے گی اور کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ دے گی۔ میں ذرا نیچے جا رہی ہوں، جانے کسی نے پولیس کو خبر کی بھی ہے یا نہیں۔ تم بھی کسی جھنجٹ میں پڑ رہی ہو، نرگس آپا ناراض ہوں گی۔ رخسار کی بات انسنی کرتے ہوئے نگار کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ پورا دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد جب شام ڈلی وہ لوٹی تو نرگس بائی کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں سڑک پر پڑے بچے کو ہاسپٹل لے جانے کی؟ اپنی صورت دیکھی ہے تم نے؟ تھکن سے چہرہ اترا ہوا ہے، اس حالت میں تم کیا خاک مجرا کرو گی؟ وہ اسے دیکھتی ہی بولی، زندگی میں ہر کام پیسے کے لیے تو نہیں کیا جاتا، انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہے۔ جس لاوارث بچے کو میں ہاسپٹل لے کر گئی تھی، چنٹیوں نے اس کے پورے جسم کو کاٹ ڈالا تھا، شکر ہے وہ بچ گیا۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، اس کے علاج کی تمام ذمہ داری میں نے لے لی ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو فلاحی ادارے والے لے جائیں گے، اس کی پرورش پر جو اخراجات ہوں گے وہ میں دوں گی۔ نگار خانم نے کسی دباؤ میں آئے بغیر کہا تو نرگس بائی کو اپنے لہجے کی ناگوارگی کا احساس ہوا۔ وہ نرم لہجے میں بولی، میں تو تمہیں سمجھا رہی تھی، پرائے بچے کی ذمہ داری اپنے سر لینا آسان نہیں، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو شوق سے نیکی کرتی پھرو۔ وڈیرے سالار کا فون آیا تھا، وہ تم سے ملنے آ رہا ہے۔ تمہارے من پسند عاشق کو میں منع کر کے ناراض تو نہیں کر سکتی تھی، اس سے بلا لیا، مگر سالار نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے یہاں نہیں آئیں گے، وہ گاؤں جا رہے ہیں۔ نگار بولی، ارادہ بدلتے دیر کتنی لگتی ہے، سچا عاشق ہے وہ تمہارا، دل کہیں بھی ہو تمہاری محبت کھینچ لاتی ہے اسے۔ اب جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، نرگس بائی نے کہا تو وہ تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے گاؤں جانا تھا مگر تمہاری چاہت یہاں کھینچ لائی، سالار نے گلاب کی کھلی کلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
کچھ توقف کے بعد وہ مزید گویا ہوا، نگار، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم اپنی ناز و ادا سے دوسروں کا دل بہلاؤ۔ کل بھی میں تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا مگر نہ کر سکا۔ میری نظر میں تمہاری بہت عزت ہے، میں نے تمہیں کبھی مال تجارت نہیں سمجھا اور نہ ہی میں خود کو تمہارا گاہک سمجھتا ہوں۔ مجھے تم سے بے حد محبت ہے۔ میرا دل ایک ایسی آگ میں جل رہا ہے جس میں تمہاری محبت کے سوا ہر شے جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ نگار جو چپ سادھ اس کی باتیں سن رہی تھی، اس نے دکھتا ہوا سوال کیا، آپ کی بیوی اور بچے مجھے قبول کر لیں گے؟ انہیں قبول کرنا ہوگا۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں 2 کیا 4 بیویاں رکھ سکتا ہوں۔ سالار نے محبت سے معمور لہجے میں جواب دیا تو وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ کسی کی بیوی بننا اس کا خواب تھا مگر وہ اس خواب کی تعبیر چاہتی تھی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم گمسم سی ہو گئی ہو؟ اس کو سوچتا دیکھ کر سالار نے پوچھا، میں حیران ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ آپ ایک خاندانی شخص ہیں، پھر بھی آپ نے مجھے اس قابل سمجھا؟ آپ کے لیے اچھی لڑکیوں کی کمی تو نہیں، نگار نے جواباً کہا۔ اسے اپنی حیثیت کا اندازہ تھا۔ اس جیسی ناچنے گانے والی کو سالار جیسا ایک خاص سماجی حیثیت کا شخص اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا۔ صحیح کہا تم نے، میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں مگر دل پر کسی کا زور نہیں ہوتا۔ تم اپنی کہو، تم مجھ سے شادی پر راضی ہو؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا کہ آپ کی بیوی بننے پر؟ میں تو خود یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤں مگر کوئی راستہ تو دکھائی دے۔ اب آپ کے تو فعل مجھے یہاں سے جانے کا موقع مل رہا ہے تو میں اپنی تمام زندگی آپ کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ نگار کی آواز جذبات سے رنگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم راضی ہو تو میں نرگس بھائی سے بات کر لیتا ہوں۔ تمہیں پانے کے لیے میں اس کی ہر شرط پوری کروں گا کیونکہ مجھے تم سے سچی محبت ہے۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پھر بولا، میں زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا قائل ہوں کیونکہ یہ ایک باری ملتی ہے۔ جب تک بابا سائیں حیات تھے میں نے ان کی ہر بات مانی۔ اب ان کی دنیا سے جانے کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے سے روکے۔ بہت جلد ہم دونوں کا نکاح ہوگا اور تم میرے ساتھ اس کوٹھی میں رہو گی جو تمہاری ملکیت ہوگی۔ حیرت سے پلکیں جھپکاتی نگار خانم خواب کسی کیفیت میں تھی۔ وہ اپنی زندگی کے باقی دن سالار کے سنگ گزارنا چاہتی تھی۔ آنے والے دنوں میں سالار نے نرگس بائی سے تمام معاملہ طے کرنے کے بعد نگار خانم سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ شادی کے بعد اس کوٹھی میں منتقل ہو گئی تھی جو سالار نے اس کے لیے خریدی تھی۔ وہ مستقل اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں نگار تنہا کوٹھی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی لیے کل وقتی طور پر 2 ملازموں کا بندوبست کر دیا گیا تھا جو میاں بیوی تھے۔ فیض بخش قابل بھروسہ آدمی تھا جیسے سالار نے گاؤں سے بلوا کر اس کی بیوی سمیت رکھا تھا۔ سالار کی تیسری شادی تھی۔ اس کی پہلی بیوی دوسری بیٹی کی پیدائش کے دوران وفات پا گئی تھی۔ اس کی موت کے بعد سالار نے اپنے باپ کی خواہش پر اپنی بیوی کی بہن غزل کے ساتھ دوسری شادی کی تھی۔ اس نے غزل کو نگار سے شادی کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا لیکن غزل جو اس کی چاچا زاد تھی اس کو اپنے بھائی کی زبانی اس کی خبر مل گئی تھی اور وہ اس خبر کو سن کر غم و غصے کی کیفیت سے دوچار تھی۔ بڑی حسین عورت ہے جس نے سالار سے شادی کی ہے، اسے دیکھ کر چاند بھی شرما جائے۔ اگر اس سے سالار کی اولاد ہو گئی تو وہ تمہارے بچوں کی جائیداد میں حصہ دار بن بیٹھے گی۔ تم نے سالار سے ذکر کیا تھا، اس پر وہ کیا بولا تھا؟ غزل کے بھائی سرمت نے پوچھا۔ پہلے تو وہ مکر گیا تھا کہ اس نے شادی کی ہے مگر جب میں نے ثبوت پیش کیے تو اس نے قبول کر لیا۔ تم نے کہا نہیں کہ اس عورت کو طلاق دیں؟ کہا تھا مگر اس نے انکار کر دیا بقول اس کے اس نے گناہ کی دلدل میں پھنسی ایک عورت کو باعزت زندگی دی ہے۔ وہ اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، غزل نے بتایا۔ بڑا مولوی بنا پھر رہا ہے، میں آج یہیں رکا ہوا ہوں، رات میں اس سے بات کر کے جاؤں گا، سرمد نے فکر مندی سے کہا۔ پھر اسی رات اس نے سالار سے بات کی۔ سالار، تم نے اچھا نہیں کیا جو ایک طوائف سے شادی رچا لی۔ خاندانی مرد کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی بازاری عورت سے شادی کرے۔ کل کلاں کو تمہاری اس سے اولاد ہوگی تو وہ وراثت میں حقدار ہو جائے گی اور ہماری خاندانی جائیداد کنجروں میں تقسیم ہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ سن کر سالار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سرمد، تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو، اولاد ابھی ہوئی نہیں اور تم نے جائیداد کی تقسیم شروع کر دی، اس نے غصے سے کہا۔ جب تم نے چھپ چھپا کر تیسری شادی کر ہی لی ہے تو بچے بھی ہو ہی جائیں گے جو میرے بچوں کا حق غصب کریں گے، پھر وہ تمہاری منقوہ ہے۔ کل کلا کو تمہیں کچھ ہو گیا تو وہ وراثت میں میری طرح حقدار ہوگی۔ پہلے ہی تم نے اس پر کیا کم لٹایا ہے، گولبرگ کے مہنگے علاقے میں سے کوٹھی دینے کے علاوہ بھاری رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی ہے۔
اس کی ماں کو بھی بہت کچھ بھرا ہوگا۔ سلار، تم میرا اور میرے بچوں کا حق مان رہے ہو۔ یہ شادی آگے چلی تو وہ نہ جانے اور کیا کچھ اپنے نام کرا لے گی۔ غزل بولی، مجھے جو کچھ نگار کو دینا تھا دے دیا۔ تم لوگ فضول کی باتیں کر کے مجھے پریشان کر رہے ہو۔ تم بہن بھائی لکھ لو کہ میں نگار کو طلاق نہیں دوں گا۔ سلار کسی طور نگار کو چھوڑنے پر راضی نہ تھا۔ غزل اور سرمد کے چہرے پر پریشانی تھی کیونکہ سلار کسی طرح بھی پریشر میں نہیں آ رہا تھا۔ غزل سے شادی کے بعد سلار کی کئی لڑکیوں سے وابستگی رہی تھی اور وہ ان پر پیسے بھی لوٹاتا رہا تھا، مگر غزل نے اس پر کبھی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ لیکن نگار کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ اس کی سوکن بن کر قانونی حیثیت میں اس کے برابر آ گئی تھی اور یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ یہ سالن لے نا، میں نے خاص طور پر آپ کے لیے بنایا ہے۔ نگار نے ڈش سلار کی طرف بڑھائی تو اس نے تھوڑا سا سالن پلیٹ میں ڈالا۔ آپ کی خاطر میں نے کھانا بنانا سیکھا اور آپ ہیں کہ بہت تھوڑا سا کھاتے ہیں۔ وہ لگاوٹ سے بولی، اچھا خاصا تو کھاتا ہوں۔ تم کھانا اتنا اچھا بناتی ہو کہ جی چاہتا ہے پوری ڈش اکیلے کھاؤں۔ سلار نے تعریف کی، پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ آپ کی غیر موجودگی میں بہت بور ہو جاتی ہوں۔ آپ مجھے اپنے ساتھ کبھی گاؤں نہیں لے جاتے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کی فیملی سے ملوں۔ نگار، یہاں تمہیں کوئی کمی ہے جو تمہارا وہاں جانے کو دل کرتا ہے؟ میں ویسے بھی بہت پریشان ہوں، اوپر سے تمہاری بے تکی باتیں۔ سلار کا لہجہ ایک دم تلخ ہو گیا تھا۔ تھوڑا سا کھا کر اس نے پلیٹ کھسکا دی۔ سوری، میری بات اگر آپ کو بری لگی، نگار نے دھیمی لہجے میں کہا۔ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، ذرا سی بات پر غصے سے آؤٹ ہو جاتا ہوں۔ ذہنی سکون ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ جب بھی گاؤں جاتا ہوں غزل آپے سے باہر ہو جاتی ہے، وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی ہے اور تمہیں اس سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے۔ سلار کا لہجہ تنزیہ تھا۔ چھوڑیں اسے کرو، آپ بریانی تو لینا۔ بس جو کھانا تھا کھا لیا۔ غزل نے تم سے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کر دیا ہے۔ میں اس کے پریشر میں نہیں آیا تو اس نے میرے بچوں کی ہمدردی حاصل کر کے انہیں اکسایا ہے کہ مجھے مجبور کریں۔ بیٹیوں نے تو اس معاملے پر مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ دونوں مجھ سے اٹیچ نہیں ہیں، البتہ دونوں بیٹے جو میرے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے ہیں، ماں کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ کر مجھ سے بدتمیزی پر اتر آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ سلار نے اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھ دی۔ آپ کے بیٹے 12-15 سال کے ہیں، وہ اتنے چھوٹے نہیں کہ معاملے کی نوعیت کو نہ سمجھ سکیں۔ میں تو یہ سن کر پریشان ہو گئی ہوں، جانے آگے کیا ہوگا۔ نگار خانم کے چہرے پر تفکر کے آثار تھے۔ اسے نرگس بائی کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے نکاح سے قبل اس سے کہی تھی کہ بہت جلد تم دوبارہ یہاں پر ہوگی۔ مرد کے لیے نکاح کے بعد عورت کو چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے، بس 3 الفاظ کہہ دیے اور قصہ ختم۔ کل جب سلار کا دل بھر جائے گا یا اس پر گھر والوں کا دباؤ بڑھے گا تو وہ تمہیں فارغ کر دیں گے۔ نگار، کیا سوچ رہی ہو؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے کہ گھر والوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ ابھی ہماری شادی کی شروعات ہے۔ میری بیوی کے لیے تمہیں سوکن کے روپ میں قبول کرنا مشکل ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خود ہی چپ سادھ لے گی۔ ویسے بھی میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو ان کے دباؤ میں آؤں؟ سلار کے تسلی دینے پر نگار کو کچھ حوصلہ ہوا۔ سرمد بہن سے ملاقات کے بعد گیا تو پورے 15 دن بعد لوٹا تھا۔ تبھی غزل نے پوچھا، تم نے کہا تھا کہ تم اس چڑیل کا پتہ لگاؤ گے کہ سلار نے اسے کہاں رکھا ہے اور وہاں جا کر سلار کو مجبور کرو گے کہ وہ اسے فوراً طلاق دے۔ کیا ہوا اس کام کا؟ یہ کام بھی ہو جائے گا، تھوڑا صبر کرو۔ فی الحال تمہیں اس کے گھر کا پتہ لگا لیا ہے۔ میں 1 ہفتے لاہور میں رہا ہوں، وہاں میں نے سلار کو اس عورت کے ساتھ مختلف جگہوں پر دیکھا ہے۔ اس کی خوبصورتی نے سلار کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس کے لیے اس عورت کو چھوڑنا آسان نہیں جتنا تمہیں۔ سرمد نے صاف گوئی سے کہا، جانتی ہوں میں کوئی خوبصورت تو ہوں نہیں جو اس طوائف کی طرح اپنے حسن سے شوہر کو دیوانہ بنا لوں، مگر سلار کے بچوں کی ماں اور خاندانی عورت ہوں۔ تم کچھ بھی کرو، سلار کی سے جان چھڑاؤ۔ کوشش تو کر رہا ہوں، بس تم صبر کرو۔ صبر تو میں کر رہی ہوں، مگر جتنی اس معاملے میں دیر ہوگی وہ عورت جانے کیا کچھ اپنے نام کروا لے گی۔ مسلسل سلار کو لوٹنے میں لگی ہے، غزل بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنی بہن کو دکھی دیکھ کر سرمد بے چین سا ہو گیا تھا۔ سلار انکم ٹیکس کے سلسلے میں اپنے دوست ساحل کے پاس موجود تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ساحل نے کہا، سلار، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو۔ ہاں کہو۔ میں تمہیں اپنے بھائی جیسا سمجھتا ہوں، اس لیے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تم جیسے خاندانی مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نگار خانم جیسی عورت کو بیوی بنا کر رکھے۔
کچھ دن پہلے میرے پاس غزل بابی کا فون آیا تھا، بہت پریشان ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں سمجھاؤں، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے اس موضوع پر کھل کر بات کروں۔ سلار، تم سمجھدار ہو۔ نگار جیسی درد سری کیوں مول لینے کا فائدہ؟ وہ ایک ڈھلتی عمر کی عورت ہے، چند سالوں میں اس کی ڈیمانڈ ختم ہو جاتی، اسی لیے اس نے تمہارا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز ساحل، تم اس کے علاوہ کسی موضوع پر بات کرو، مجھے اس سے عشق ہے، تبھی میں نے اس سے شادی کی۔ اب وہ میری بیوی ہے اور باعث زندگی گزار رہی ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس کے ماضی کے حوالے سے تم کیچڑ نہ اچھالو، سلار نے ٹھوس لہجے میں کہا تو ساحل کی مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وڈیرا سائیں، آپ سے ملنے کے لیے سرمد سائیں آئے ہیں، فیض بخش نے آ کر اطلاع دی تو سلار متعجب ہوا۔ سرمد یہاں پر؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ وہ نگار کے ساتھ کافی پینے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، سلار نے اس سے کہا۔ پھر نگار سے مخاطب ہوا، میں نے تم سے غزل کے بھائی سرمد کا ذکر کیا تھا، وہ ضرور یہاں کوئی فساد کھڑا کرنے آیا ہے، تو آپ کو اس سے اندر بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ گیٹ سے چلتا کر دیتے، نگار نے پریشان ہو کر کہا۔ سلار اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اس نے سرمد کو اپنا منتظر پایا۔ تم یوں بغیر اطلاع دیے یہاں چلے آئے، کم از کم آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے۔ سلار نے سلام کا جواب دیتے ہوئے خوش دلی سے کہا تو سرمد گویا ہوا۔ غزل اور بچوں سے قطع تعلق کیے تم 15 دن سے یہاں، مجھے تم سے ضروری کام تھا، پتہ نہیں تم میرا فون ریسیو کرتے یا نہیں، اسی لیے بغیر اطلاع دیے چلا آیا۔ ٹھیک ہے، کیا کام ہے مجھ سے؟ سرمد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ نکالا اور اسے سلار کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اس پر سائن کر دو، اس کی روح سے تم نگار کو طلاق دے رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر مجھے نگار کو چھوڑنا ہوتا تو مجھ سے دوسری شادی کیوں کرتا؟ تو تم یوں نہیں مانو گے۔ سرمد نے جملہ ادھورا چھوڑ کر جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اچھا، تو اب تم مجھ پر گولی چلا کر اپنی بہن کو بیوہ کر دینا چاہتے ہو، سلار غصے میں دھاڑا۔ جھگڑے کی آواز سن کر نگار ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ سرمد نے فوراً اسے نشانے پر لے لیا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، تم نے اگر یہاں سے ہلنے یا آواز نکالنے کی کوشش کی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ نگار خوف سے زرد پڑ گئی، اس کا وجود دہشت سے لرزنے لگا تھا۔ سرمد، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، غصے میں تم بالکل آؤٹ ہو گئے ہو، جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، سلار نے چیخ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سوچے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تم فوراً طلاق نامے پر دستخط کرو ورنہ میں اس کو جان سے مار دوں گا، سرمد تحکم بھرے لہجے میں بولا۔ تم اس کو مار کر جیسے خود زندہ بچ جاؤ گے، چلے جاؤ یہاں سے، اس وقت تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، تم جذباتی ہو رہے ہو۔ تم ان کاغذات پر دستخط کر رہے ہو یا نہیں؟ سرمد نے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، سلار نے کسی دباؤ میں آئے بغیر ٹھوس لہجے میں کہا۔ نگار اس سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں اس فساد کو ہی ختم کر دیتا ہوں، سرمد نے یہ کہتے ہوئے ٹرائگر دبا دیا۔ سلار نے تیزی سے نگار کو اپنے پیچھے کر کے بچانا چاہا، نتیجے میں ریوالور سے نکلی ہوئی گولی اس کے سینے میں گھستی چلی گئی، وہ اسی وقت دم توڑ گیا۔ نگار چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے دروازے کو باہر سے لاک کر دیا۔ سرمد سخت حواس باختہ تھا مگر اس کے حواس باختگی چند منٹ کی تھی۔ نگار نے فوراً ہی پولیس کو کال کر دی تھی۔ ابتدائی مرحلے پر پولیس نے اس کیس کے سلسلے میں نگار کو شامل تفتیش کیا تھا کیونکہ سرمد نے قتل کا الزام اس پر لگایا تھا، مگر عدم ثبوت کی بنا پر وہ بری کر دی گئی۔ ڈور بیل کئی بار بجی تو نگار ماضی سے حال میں لوٹ آئی۔ اس کی نگاہ وال کلاک پر پڑی، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ بیرون دروازے پر جمال الدین کھڑے تھے۔ نگار نے مینٹیننس کی رقم ان کے حوالے کی تو وہ رسید دیتے ہوئے گویا بولے، نگار صاحبہ، میں اپنی بیوی کے رویے پر شرمندہ ہوں، آپ اتنی محبت سے کھانا لائیں اور انہوں نے آپ کی بےعزتی کر ڈالی، ہو سکے تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ جمال صاحب، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، نگار نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کو جمال الدین بھلے آدمی لگے تھے۔ اگلے دن شام کے وقت جمال الدین واحدہ بیگم کو لے کر ڈاکٹر کے ہاں جانے کے لیے نکلے تو انہیں داخلی گیٹ پر نگار کار میں بیٹھی نظر آئی۔ گلابی رنگ کی سوٹ میں وہ خود بھی گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ میک اپ سے مزین چہرے میں وہ کل سے کافی مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص سے باتیں کر رہی تھی۔ جمال الدین نے رکشے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ اسی وقت نگار جس کار میں بیٹھی تھی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ تبھی واحدہ بیگم طنزیہ لہجے میں شوہر سے مخاطب ہوئی،
پرسوں میں نے اس عورت کو ایسا کیا کہہ دیا تھا جو آپ نے مجھے اتنی باتیں سنا دی تھیں؟ میں نے تو اس سے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ جہنم میں جائے گی یہ عورت، اور اپنے ساتھ ان مردوں کو بھی لے کر جائے گی جو اس کے حسن سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ واحدہ بیگم، ہمیں کیا پتا کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا رہتا ہے۔ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں پر کوئی دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ واحدہ بیگم، جن کے چہرے پر ناگواری پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی، شوہر کی بات پر ان کا موڈ مکمل آف ہو گیا۔ انہیں جمال الدین کا یوں نگار کی طرفداری کرنا برا لگا تھا۔ وہ تب کر بولی، آپ بڑی سائڈ لے رہے ہیں اس کی، کہیں اس نے آپ کو دعوت گناہ تو نہیں دے ڈالی؟ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ یہاں رکشے میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا زیب دیتا ہے تمہیں؟ ساری زندگی گزار دی تمہارے ساتھ، پھر بھی تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ جمال الدین کا موڈ بھی خراب ہو گیا۔ باقی کا سفر ان دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ جمال الدین اور ان کی بیگم کی دلی خواہش تھی کہ وہ حج پر جائیں۔ گزشتہ سال دونوں میاں بیوی نے حج کی درخواست جمع کرائی تھی جو مسترد ہو گئی تھی۔ البتہ اس سال ان کا نام فہرست میں آ گیا تھا۔ تمام جاننے والے ان کو مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ کمپاؤنڈ میں جمال الدین کی سرسری سے ملاقات نگار سے ہوئی تو اس نے بھی مبارکباد دے ڈالی۔ جمال صاحب، آپ حج پر جا رہے ہیں، وہاں مجھ بد نصیب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہو۔ میں نے بھی درخواست جمع کرائی تھی مگر میرا نام نہیں آیا۔ آئندہ سال پھر کوشش کروں گی۔ جمال الدین کو نگار کا یوں راستہ روک کر باتیں کرنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں ضرور دعا کروں گا، خدا نے چاہا تو آپ کو حج کی سعادت ضرور نصیب ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ زینے کی جانب بڑھ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے تو واجدہ بیگم جیسے ہی ان کی ہی منتظر تھیں۔ پوری بلڈنگ میں ایک آپ ہیں جو اس کنجری کو منہ لگاتے ہیں۔ دنیا میں نیک لوگ ختم ہو گئے جو نگار جیسی عورتیں حج کرنے جائیں گی؟ واحدہ بیگم انہیں دیکھتے ہی چمک کے بولی۔ جمال الدین اس وقت الجھنے کے موڈ میں نہیں تھے، پھر بھی بولے، آپ کی یہی عادت بہت بری ہے، جب دیکھو آپ کی زبان زہر اگلتی ہے۔ نگار مسلمان ہے، اس پر بھی ہماری طرح حج فرض ہے۔ اب یہ تو خدا کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے اپنی گھر کی زیارت کے لیے بلائے۔ آپ یا میں کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ واحدہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر لبوں کو سختی سے بینچ لیا۔ اگلے مہینے وہ دونوں حج کو روانہ ہوئی۔ فرائض کی ادائیگی کے دوران لاکھوں کے مجمع میں واحدہ بیگم کا ہاتھ شوہر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ لوگوں کے ریلے میں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ گرمی کی شدت سے انہیں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا اور وہ چکراتے ہوئے گر پڑے۔ موت ان کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی تھی۔ کسی نے اپنا پاؤں ان کی ٹانگوں پر رکھا تو خوف سے ان کی چیخ نکل گئی۔ اسی وقت کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ حواس بحال ہونے پر انہوں نے پاس کھڑی عورت کے چہرے پر نگاہ کی جس نے اس نازک گھڑی میں ان کی مدد کی تھی۔ انہیں اپنا ہاتھ تھامے نگار کھڑی نظر آئی۔ وہ اپنی محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ نگار انہیں گھسیٹتی ہوئی ریلے سے دور نکال لائی تھی۔ رش میں سے نکلتے ہی نگار نے ان کا ہاتھ چھوڑا تو ان کی نظر جمال الدین پر پڑی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ مجھے اتنی بھیڑ میں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ میں نے جان کر تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، وہاں رش ہی اتنا تھا، ہر کوئی آگے بڑھنے کے چکر میں تھا۔ شکر ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نقصان کیا، میں تو جان سے جاتی اگر نگار آگے بڑھ کر مجھے نہ بچا لیتی۔ وہی مجھے یہاں پہنچا کر گئی ہیں، ورنہ آج میرا قصہ تمام ہوتا۔ نگار وہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ اس نے تو مجھے خود بتایا تھا کہ اس کی حج کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ تم نے ضرور کسی اور کو دیکھا ہے، جمال الدین نے کہا۔ ان کے لہجے میں حیرانی تھی۔ تبھی واحدہ بیگم نے نگار کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر وہ تو رش میں کہیں اور نکل گئی تھی۔ جانے کہاں چلی گئی وہ، میں تو اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، کوئی بات نہیں، اب ملاقات ہو تو شکریہ ادا کر دیں گے۔ انہوں نے یہ کہہ کر بیگم کو مطمئن کر دیا جبکہ دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ ضرور ان کی بیوی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے گھر پہنچے تو پڑوس کے لوگ مبارکباد دینے آ گئے۔ ذکیہ بانو بھی کچھ عورتوں کے ہمراہ مٹھائی کا ڈبہ اور ہار پھول لیے پہنچی۔ واحدہ بیگم نے اپنے سفر کے بارے میں بتاتے ہوئے نگار سے ملاقات کا ذکر بھی کر ڈالا۔ ذکیہ جس وقت میں گری میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ بھلا ہو نگار کا، جانے وہ کیسے وہاں پہنچ گئی اور مجھے نہ صرف اٹھایا بلکہ رش کی جگہ سے دور لے گئی۔ انہوں نے بتایا تو ذکیہ بانو سمیت تمام پڑوس نے حیرت سے ان کے چہروں کو تکنے لگے۔ آپ کس نگار کی بات کر رہی ہیں؟ ذکیہ بانو نے پوچھا۔ ارے اپنی پڑوسن نگار خانم کی، مذاق نہ کریں واحدہ آپا، وہ تو آپ کی روانگی کے چند دن بعد کہیں جانے کے لیے نکلی
تو اسے گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل کر دیا؟ مگر کس نے؟ واحدہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ان کا ذہن یہ قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ قاتل کا تو پتہ نہیں، مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شوہر سالہ جو جیل میں ہے، اس نے نگار کو قتل کروایا ہے۔ وہی تو چشم دید گواہ تھی اس جرم کی۔ ذکیہ بانو نے کہا۔ یہ تو بہت غلط ہوا۔ پولیس نے قاتلوں کو نہیں گرفتار کیا؟ پولیس اثر و رسوخ والے بندے کے قاتلوں کو ڈھونڈ لے، وہی بہت ہے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نگار جیسے طوائف کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ ذکیہ بانو اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ واحدہ بیگم جو غیب دماغی ان کی باتیں سن رہی تھی، ایک دم سے رونے لگی۔ استانی جی، آپ نگار جیسی عورت کی موت پر رو رہی ہیں؟ آپ تو اس کے وجود کو ناپاک کہتی تھی۔ یہی تو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس عورت کے وجود کو میں ناپاک کہتی تھی۔ خدا کو جانے اس کا کون سا عمل پسند آیا جو اسے اپنے گھر بلا لیا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا تو ذکیہ بانو سمیت تمام خواتین حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہیں واحدہ بیگم کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، جو نگار جیسی عورت کی موت پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے بدصورت رویے پر شرمندہ تھی۔